بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک تحقیق پیش کی کہ وہ 6 سال کی عمر میں صحابہ کی امامت کروایا کرتے تھے، اور یہ بات انہوں نے کئی ویڈیوز میں کی ہے۔ مثال کے طور پر مسئلہ نمبر 192A، اس میں 45 منٹ پر انہوں نے یہ بات کی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر موجود ہے کہ معاذ ابن جبل امامت کروایا کرتے تھے، 6 سال عمر تھی ان کی، قرآن کو زیادہ آتا تھا۔ اب دیکھیں کتنے اعتماد کے ساتھ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں بخاری مسلم کے اندر یہ موجود ہے، 6 سال کی عمر میں امامت کروایا کرتے تھے۔ اسی طرح مجلس نمبر 5، اس میں تقریباً 2 گھنٹے 20 منٹ پر یہ بات کی ہے۔ معاذ ابن جبل کی 6 سال عمر تھی، صحابہ کی امامت کرواتے تھے کیونکہ قرآن کو سب سے زیادہ آتا تھا۔ معاذ ابن جبل کی 6 سال عمر تھی، صحابہ کی امامت کرواتے تھے کیونکہ قرآن کو سب سے زیادہ آتا تھا۔ اب دیکھیں کتنے اعتماد کے ساتھ انجینئر صاحب یہ بات کر رہے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کو مکمل تحقیق ہے۔ اسی طرح مجلس نمبر 14 میں بھی 1 گھنٹہ 20 منٹ پر انہوں نے یہ بات کی ہے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے معاذ ابن جبل کی عمر 6 سال تھی، وہ بڑے صحابہ کی امامت کرواتے تھے کیونکہ قرآن کا علم زیادہ تھا ان کے پاس۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں یہاں پھر بخاری مسلم کا حوالہ دے کر یہ بات کی ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر میں بڑے صحابہ کی امامت کروایا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ صرف 3 ہم نے کلپ پیش کیے ہیں، ورنہ اور بھی کئی جگہوں پر مرزا جی نے یہ بات کی ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہ بات بخاری مسلم میں کہیں بھی نہیں ہے۔ کتنے دھڑلے سے انجینئر صاحب بخاری مسلم کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ چلو اگر کسی اور کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہوتی تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ انجینئر صاحب کو مغالطہ ہو گیا، وہ بات کسی اور کتاب میں تھی اور انجینئر صاحب کو غلطی لگ گئی، انہوں نے بخاری مسلم کا نام لے لیا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا کی کسی بھی مستند کتاب میں انجینئر صاحب سے پہلے کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر میں امامت کروایا کرتے تھے، بلکہ اس پر مؤرخین کا تقریباً اتفاق ہے۔ اسماء الرجال کی کتابیں اٹھائیں، تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، کتب حدیث کی شروحات آپ اٹھا لیں تو یہ بات تقریباً متفقن علیہ ہے، اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ اب جو بندہ 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کر رہا ہے، وہ 6 سال کی عمر میں امام کیسے بن سکتا ہے؟ اسماء الرجال کی مشہور کتاب تہذیب الکمال امام مزی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ 18 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے حدیث پر جامع المسانید والسنن، انہوں نے بھی 11ویں جلد میں یہی بات لکھی ہے کہ 18 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ 3 صدی کے مشہور محدث ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ہے، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ 18 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تاریخ دمشق تاریخ کی مشہور کتاب ہے ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں بھی انہوں نے متعدد سندوں سے یہ بات لکھی ہے کہ 18 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ چند حوالہ جات صرف بطور نمونہ کے پیش کیے گئے ہیں، ورنہ اور بھی بہت سارے حوالہ جات اس پر پیش کیے جا سکتے ہیں کہ 18 سال کی عمر میں تقریباً انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور وفات کے وقت ان کی عمر کتنی تھی، اس میں مختلف اقوال ہیں تاریخ کی کتابوں میں اور اسماء الرجال کی کتابوں میں۔ 28 سال کا بھی قول ہے، 32 سال کا بھی قول ہے، اور 38 سال کا بھی قول ہے، لیکن زیادہ تر جو ترجیح دی گئی ہے وہ 30 سال کے اوپر والے اقوال کو ترجیح دی گئی ہے، یعنی 33 سال یا 38 سال کو ترجیح دی گئی ہے۔ لیکن بہرحال جو بات انجینئر صاحب نے کی ہے اپنا مسئلہ ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ یہ مسئلہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ چھوٹا بچہ بھی بڑوں کی امامت کروا سکتا ہے، انہوں نے پھر یہ مسئلہ ثابت کرنے کے لیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا کہ وہ 6 سال کی عمر میں بڑے صحابہ کی امامت کروایا کرتے تھے، اور
اور اس کا حوالہ انہوں نے کیا دیا؟ بخاری مسلم کا حوالہ دیا، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں۔ حالانکہ یہ بات بخاری مسلم میں بھی نہیں ہے اور دنیا کی کسی بھی کتاب میں نہیں ہے، نہ صحیح سند کے ساتھ، نہ ضعیف سند کے ساتھ، نہ بغیر سند کے یہ بات کہیں ملتی ہے۔ یہ خالصتاً انجینئر صاحب کی ایجاد ہے۔ حالانکہ انجینئر صاحب نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ دونوں کتابیں سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی ہیں، تو یہ ٹیبل پر اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ ٹیبل پر سامنے کتابیں رکھ کر اور ان کے حوالے دے دیتے ہیں۔ انجینئر صاحب کے مقلدین مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بس انجینئر صاحب نے حوالہ دے دیا تو کافی ہے، ان کو بھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اصل کتابوں کے اندر یہ بات چیک بھی کر لیں۔ ویسے انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ میرے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بہت تیز ہیں، وہ اندھا دھند اعتماد نہیں کرتے، وہ اصل کتابوں سے یہ باتیں چیک کرتے ہیں۔ تو کیا اب تک انجینئر صاحب کے کسی اسٹوڈنٹس نے انجینئر صاحب کو متوجہ کیا کہ آپ نے یہ بات بالکل غلط کی ہے؟ صحابی رسول پر آپ نے جھوٹ بولا ہے، علمی کتابی کا لیبل لگا کر آپ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا کتابی دنیا میں، علمی دنیا میں کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ بہرحال انجینئر صاحب کو چاہیے کہ وہ ویڈیو میں رجوع ریکارڈ کروائیں اور معذرت کریں کہ میں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو بات کی یہ بالکل غلط ہے، اور انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ سے بھی گزارش ہے کہ انجینئر صاحب کی باتوں پر اندھا اعتماد نہ کیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔